میں امن و سلامتی چاہتے ہیں تو سوائے ایک راستے کے کوئی اور راستہ نہیں ہے. وہ ایک راستہ ہے توحید کا. یہ توحید کے راستے ہی میں تمام چیزیں مثمر ہیں, اس کے اندر پوشیدہ ہیں, چھپے ہوئے ہیں. ہم جم کر رہیں, ایک ایک چیز باہر نکلے گی. لَيَسْتَقِيمَنَّهُمْ. توحید ہمارے دلوں کے اندر رچ بس جانا چاہیے. توحید ہمارے دلوں میں لبالب ہونی چاہیے, جب جا کر انسان امن و سلامتی کی زندگی گزار سکتا ہے. ورنہ اگر توحید سے ہمارے دل خالی ہیں تو پھر اسے نگاہوں کے سامنے ایک راستہ نہیں نظر آئے گا, چار چار راستے نظر آئے گا. ہر راستے پر وہ جائے گا, پھر واپس لوٹ کر آئے گا, سکون نہیں ملے گا اسے, اطمینان قلب نصیب نہیں ہوگا اسے. پھر دوسرے راستے کو جائے گا, تیسرے راستے کو جائے گا, یہاں تک کہ راستہ بھٹک کر نئے نئے راہوں کو چن لے گا, اور کسی راہ پر صراط مستقیم کے علاوہ کسی راہ پر اسے امن و سلامتی نہیں ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف بتا دیا کہ دیکھو پوری امت ہی مل کر جو ہے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے. ہاں اتنا پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تقدیر کے اندر لکھ چکا ہے. اور اسی طرح پوری امت ہی مل کر اگر کسی کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچائیں گے, الا یہ کہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے اس کی تقدیر کے اندر لکھ کر رکھ دیا ہے. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرجون من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرجون من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير رواه البخاری. ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق و زیبا ہے جو اکیلا ہے وحدہ لا شریک لہ ہے سارے عالم کا نظام کو برقرار رکھنے والا ہے اس میں اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے وہ کسی چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا تو بس ہو جاتی ہے. اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوجیو تمام انبیاء پر خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ جل شانہ نے امام الانبیاء سرور کونین رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. برادران اسلام اور میرے دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت اور حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس جمعہ کے خطبے کا عنوان کیا ہے اور توحید کی برکتیں دنیا اور آخرت کی. گزشتہ جمعہ میں ہم نے سنے ہیں کہ توحید کی برکتیں دنیا میں کیا ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں زمین کا خلیفہ بناؤں گا اور تمہارے دین کو مستحکم کروں گا اور تمہیں جو ہے خوف سے امن میں تبدیل کروں گا. شرط رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم ایمان کے بعد عمل صالح کرتے رہو. اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا وَيَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
اور تم میری ہی عبادت کرو، یہ شرط ہے، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر یہ شرط پر ہم برابر اترتے ہیں تو پھر اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ مکمل ہو کر رہے گا، زمین کی خلافت بھی ہمیں ملے گی اور ہمارا دین بھی مستحکم بنے گا، اور اب جو ہم خوف میں زندگی گزار رہے ہیں اس خوف کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی امن میں تبدیل کر دے گا۔ آج کے جمعہ کے خطبے میں توحید کی برکتیں آخرت میں ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ اور گزشتہ جمعہ میں جس حدیث کو میں نے آپ کو پیش کیا تھا، ترمذی کی، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَأَن يَجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو میرا اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف بتا دیا کہ دیکھو پوری امت ہی مل کر جو ہے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، ہاں اتنا پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تقدیر کے اندر لکھ چکا ہے۔ اور اسی طرح پوری امت ہی مل کر اگر کسی کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچائیں گے، الا یہ کہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے اس کی تقدیر کے اندر لکھ کر رکھ دیا ہے۔ اس کو زندگی بھر اگر یاد رکھیں گے تو ہم جو ہے خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے، خوف کے دائرے میں نہیں گر جائیں گے، امن میں رہیں گے اور ایمان ہمارا ثابت قدم رہے گا۔ تو میرا اسلام، آخرت کی زندگی میں سب سے پہلا قدم کیا ہوگا؟ آخرت کی زندگی میں سب سے پہلا قدم ہمارا موت سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موت کے وقت کو ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اب یہاں سے توحید کی برکتیں شروع ہوتی ہیں۔ موت صرف نام لیتے ہی جو ہے ہمارے جسم پر تھرتھراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ اس دنیا سے موت کسی کو لے جاتی ہے تو کچھ سال کے بعد واپس آئے گا، کوئی بات نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا خالی کر کے چلے جاتا ہے۔ تو میرا اسلام، اور ایک ایسی نئی دنیا میں وہ چلے جاتا ہے جو لامحدود ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی، کتنے سال ہوگی، کتنی لمبی ہوگی زندگی، کوئی حد نہیں ہے۔ ایسی اخروی زندگی کے لیے اگر ہمارا خیر ہم چاہتے ہیں تو میرا اسلام توحید پر جمے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم کے ساتھ رہے، ہم جیسا نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے مگر ہم دوسروں کی طرف بھی جو ہے دیکھتے ہیں، نظام اسلام کو کافی نہ سمجھتے ہوئے نظام اسلام سے ہٹ کر کمانا چاہتے ہیں، نظام اسلام سے ہٹ کر برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، نظام اسلام سے ہٹ کر جو ہے امن و سلامتی چاہتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے، ہونے جانے والی بات نہیں ہے۔ اسلام کے دائرے ہی میں ہمارے لیے امن ہے، سلامتی ہے، خیر ہے، برکتیں، سب کچھ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ ایسے گھبراہٹ کے وقت میں موت اب طاری ہوتی ہوگی اس کے اوپر، موت کے وقت میں فرشتے اس کے پاس نازل ہوں گے، اتریں گے اور اسے تسلی دیں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ تم کوئی غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی پچھتاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حزن کرنے کی کوئی ضرورت
کس کو؟ ہر مسلمان کو یا ہر انسان کو؟ شرط ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس بات پر جمے رہیں. تو میرا نام اسلام، یہ پہلے دور میں، یہ پہلے جو ہے قدم میں، جو آخرت کے میدان میں ہم قدم رکھتے ہیں، اس کے بعد خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے بخاری ایک حدیث پیش کیا. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرجون من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر. یعنی اگر کوئی آدمی توحید پر جمع ہے، اس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور اس پر استقامت سے ہے، مگر نہ چاہتے ہوئے کچھ خطائیں ہو گئی اس سے، کچھ بھول چوک ہو گئی اس سے، کچھ غلطیاں صدور ہو گئی، ان کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کی سزا دلانے کے لیے جہنم میں اگر داخل بھی کر دے تو ایک نہ ایک دن ضرور ضرور ان لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا. یخرجون من النار من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس پر ثابت قدم سے رہا ہے، تو کچھ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں گیا ہے تو اسے ضرور بھی ضرور لائیں گے. اور اس کے اندر کتنا ایمان ہوگا؟ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر. شعیر جو کا دانہ، جو کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو اس کو نکالیں گے اور جنت کے اندر داخل کرے گا اللہ تبارک و تعالی. توحید کی کتنی برکت ہے. کسی کے اندر توحید سرشار ہے، کسی کا دل توحید سے لبالب ہے تو اس کی بات الگ ہے. جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر اگر ایمان ہے، توحید قائم ہے، وہ استقامت سے ہے، اللہ کے اوپر یقین کامل رکھتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین مثالیں دے کر فرماتے ہیں وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، وفی قلبہ وزن برۃ من خیر، وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر. کیا تین مثالیں؟ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ جہنم سے نکالا جائے گا. جس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا. جس کے دل میں ذرے کے برابر، ذرہ اب اس کا فائنل حد ہے، آخری حد ہے، ذرہ برابر بھی گیہوں کے کچھ ٹکڑے کر دے تو یہ ٹکڑے کو کہتے ہیں ذرہ. وہ ایک ذرہ برابر بھی اگر اس کے دل میں ایمان ہے، استقامت ہے، توحید ہے، توحید پر جمع ہوا تھا تو اس کو بھی دوزخ سے نکالا جائے گا. تو میرا کیا معمولی چیز ہے؟ توحید ہمارے دلوں کے اندر رچ بس جانا چاہیے، توحید ہمارے دلوں میں لبالب ہونی چاہیے، جب جا کر انسان امن و سلامتی کی زندگی گزار سکتا ہے. ورنہ اگر توحید سے ہمارے دل خالی ہیں تو پھر اسے نگاہوں کے سامنے ایک راستہ نہیں نظر آئے گا، چار راستے نظر آئے گا. ہر راستے پر وہ جائے گا پھر واپس لوٹ کر آئے گا، سکون نہیں ملے گا اسے، اطمینان قلب نصیب نہیں ہوگا اسے. پھر دوسرے راستے کو جائے گا، تیسرے راستے کو جائے گا، یہاں تک کہ راستہ بھٹک کر نئے راہوں کو چن لے گا اور کسی راہ پر صراط مستقیم کے علاوہ کسی راہ پر اسے امن و سلامتی نہیں ملے گی. تو میرا اسلام، توحید اتنی بڑی چیز ہے تو ہمارے دل کے اندر، ہمارے زندگیوں کے اندر توحید کیسے آنا چاہیے؟ اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں بتائیں گے. ان تین چیزوں پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ توحید ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی. توحید پر استقامت سے ڈٹنے کے بھرپور اندیشے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعن انس
اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا اللہ. تو میرا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ہمارے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی ہونا چاہیے. ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارا خوشی کا معاملہ ہو یا غم کا معاملہ ہو، چاہے ہمارا تجارتی معاملہ ہو، سونے جاگنے کا ہو، شادی بیاہ کا ہو یا جنازے کا ہو، ان تمام افعال و اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تلاش کرنا چاہیے. اگر یہ طریقہ ہم تلاش کریں گے تو برادران اسلام توحید ہمارے دلوں میں چڑھتا جائے گا، توحید ہمارے دلوں میں گھر کرتا چلے جائے گا. ان یکون اللہ ورسولہ مما سواہما، اس کے علاوہ کسی کی چاہت نہ ہو ہماری. ہمارے بڑے ناراض ہو جائیں گے اگر نہ کریں گے تو، ہمارے چھوٹے ناراض ہو جائیں گے اگر یہ چیز نہ کریں تو. یہ ایسا وہم و گمان بھی ہمارے دلوں میں نہ آئے. اللہ اس کے رسول کی ناراضگی اگر ثابت آ رہی ہے، چھوڑ دے اسے. اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، اس میں نبی کا طریقہ ہے تو اس پر عمل کرتے چلے جائیں، چاہے کوئی راضی ہو یا ناراض ہو. تو یہ توحید ہم جمے رہنے کی ایک علامت ہے. توحید پر جمے رہنے کی ایک علامت ہے یہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پر فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اپنے باپ اپنے اولاد سے بھی زیادہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو ایمان والا ہے، ورنہ ایمان والا نہیں ہے وہ. تو میرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اگر ہم تلاش کریں گے اور کوئی راضی ہو یا ناراض ہو رہا ہے تو اس کی کوئی پرواہ کرے بغیر اللہ کی ناراضگی کو نہ خریدے اور نبی کے طریقے کو نہ چھوڑے یا عمل کرتے ہوئے چلے جائیں تو میرا اسلام پھر توحید ہمارے دل میں جمنا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے خاطر ہو، دنیا کے خاطر نہ ہو، دنیا کے مال و متاع کے خاطر نہ ہو. اگر ہو تب بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہو اس میں. اگر یہ ہمارے دلوں کے اندر آ رہا ہے، یہ ہماری کیفیت بن رہی ہے کہ ہم کسی سے نفرت کر رہے ہیں اللہ ہی کے لیے، ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں اللہ ہی کے لیے، کسی کا تقرب حاصل کر رہے ہیں اللہ کی رضا ہی کے لیے، کسی سے دور ہٹ رہے ہیں اللہ ہی کے لیے. یہ اللہ کے لیے نبی کے طریقے کو تلاش کرتے ہوئے اگر ہم یہ عمل کریں گے، یہ کردار ہمارا اپنا لیں گے تو پھر توحید ہمارے دلوں میں رچ بس جائے گی، توحید سے ہم نہیں ہٹیں گے. اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ الْكُفْرَ كَمَا يَكْرَهُ أَن يَقْذِفَ فِي النَّارِ. کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی ایمان لانے کے بعد کفر میں داخل ہونے کے لیے اس طرح ناپسند کرے، اس طرح کراہت محسوس کرے جیسے آگ میں اپنے آپ کو داخل کرنے کو آدمی ناپسندیدگی ظاہر کرتا ہے، آدمی کراہت محسوس کرتا ہے. تو اس طرح ایمان کے بعد کفر میں داخل ہونے کو وہ آگ میں داخل ہونے کے برابر سمجھے تو ایمان ہمارے اندر آ جائے گا. آج ہم کیا ہیں؟ آج تو ہم دعویدار ہیں ایمان کے، مسلمان
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ توحید کیا چیز ہے. اس توحید کے خاطر انگاروں پر لیٹنا پسند کر لیا. ہم انگار کو چھو نہیں سکتے. خباب رضی اللہ تعالیٰ توحید کو چھوڑنا پسند نہیں کیا, اپنے آپ کو انگار پر لٹا دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کو چھوڑنا پسند نہیں کیا, اپنے آپ کو جلتے ہوئے ریت پر لٹا دیا اور ان کے اوپر گرم پتھر رکھ دیے گئے سینے کے اوپر. قبول کر لیا, خوشی سے قبول کر لیا, توحید سے ہٹنا پسند نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا توحید کا مزہ چکھ لیا تھا انہوں نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے ہیں ثلاثۃ من کن وجد حلاوۃ الایمان. یہ 3 آدمی ہیں جو ایمان کی حلاوت کو, ایمان کی مٹھاس کو جو ہے چکھ لیا. کون آدمی ہیں؟ وہ یہی 3 جو گنائے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور نبی کا طریقہ ہمارے ہر عمل میں موجود ہو اور اسی کو تلاش کریں ہم. اگر بڑے لوگ ناراض ہو رہے ہیں ان کو راضی کر لیں, سمجھائیں بجھائیں. اگر پھر بھی وہ ناراض ہیں چھوڑ دیں ان کو ان کے حالت. اگر ہمارے بچے ناراض ہو رہے ہیں سمجھائیں بجھائیں اور دین کی دعوت دیں اور دین کے تفسیرات کھول کھول کر بتائیں. اگر پھر بھی وہ ناراض ہیں چھوڑ دیں ان کی حالت. نہیں, ہم سب کو راضی کر لے کر ہی جانا ہمارا ارادہ ہے تو کبھی بھی ہمارے اندر توحید نہیں آئے گی. سب کو لے کر ہم نہیں چل سکتے. اگر سب کو لے کر چلنا تھا تو کبھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں سب کو لے کر چلے ہوتے. آئے تھے کفار و مشرکین, قریش کے بڑے بڑے سردار سب کو ملانے کا چلنے کی بات کر رہے تھے. اے محمد, کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں, ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے. خالی اتنی بات نہیں تھی, اگر آپ اس بات پر راضی ہو جائیں گے تو آپ کے منہ مانگے انعامات ہم تقسیم کر دیں گے آپ کو. اگر کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر دیں گے. آپ اگر ہمارے سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار بنا لیں گے. اگر آپ مال دولت چاہتے ہیں تو ڈھیر سارا مال دولت آپ کے پاس جمع کر دیں گے, سب مل کر چلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ یہ آ کر ان کے دادا ابو طالب کے پاس پیشکش کر کے چلے گئے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ان کے دادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ بیٹے اب میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں برداشت کے باہر ہو جاؤں. ابھی تمہارے قوم و قبیلے کے سردار آئے ہوئے تھے, اس طرح کی بات کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان, یہ لوگ جو پیشکش کیے ہیں خوبصورت لڑکی, سردار, مال دولت اور جو کچھ بھی کیے ہیں ان سے میں راضی ہونے والا نہیں ہے. یہی نہیں بلکہ یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی اگر لا کر رکھ دیں تو میں یہ دین کا کام چھوڑنے والا نہیں ہوں. یہ توحید میرے دل سے نکلنے والی نہیں ہے. اس کو میری رہتی زندگی تک میں عام کرتا چلے جاؤں گا. یہ وہ بڑا انگیز باتیں تھے جس کو سننے کے بعد ان کے چاچا کہنے لگے کہ بیٹے تو جو کچھ کرنا ہے کر لے, تیری پشت پناہی میں میں ہوں. آج ہم لوگ چھوٹے سے نفع کے خاطر اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. آج ہم کسی ایک کی ناراضگی آنے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. کیا آنکھیں بند کر لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں دیکھے گا؟ جانتے ہوئے انجانے بن جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے انجانے بن جانے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یا چھوڑ دے گا یا اپنے نامی اعمال سے وہ عمل کو خارج کر دے گا. ہو نہیں سکتا ایسا. اگر ہم آخرت میں اور دنیاوی زندگی میں امن و سلامتی چاہتے ہیں تو سوائے ایک راستے کے کوئی اور راستہ نہیں ہے.
وہ ایک راستہ ہے توحید کا. یہ توحید کے راستے ہی میں تمام چیزیں مثمر ہیں, اس کے اندر پوشیدہ ہیں, چھپے ہوئے ہیں. ہم جم کر رہیں, ایک ایک چیز باہر نکلے گی. لَيَسْتَقِيمَنَّهُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ خلیفہ بنائے گا اور ہمارے قلبوں کو جما دے گا. کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ تمام چیزوں کی ایک چیز یہ ہے, اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ خلافت دے دے گا اس عرض کی, تو آٹومیٹیکلی دین ثابت ختم ہو جائے گا. دین پر ہمارے قدم جم جائیں گے اور آٹومیٹیکلی ہمارا خوف ختم ہو جائے گا, امن ہمارے اندر آ جائے گا. ان تمام چیزوں کی شرط ایک ہی ہے, وہ ہے توحید پر جمے رہنا. اسلام گزشتہ جمعہ اور اس جمعہ کے خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ توحید میں تمام برکتیں مثمر ہیں, چھپے ہوئے ہیں, پوشیدہ ہیں. ہم توحید پر جم کر تو دیکھیں, کچھ دن آئیں گے آزمائشیں, یقیناً آئیں گے آزمائشیں. ایسا نہیں کہ آج ارادہ کر لیے کل سے برکتیں شروع ہو جانا, ایسا بھی نہیں ہوگا. آزمائشیں آئیں گے, نبیوں رسولوں کے اوپر آزمائشیں آئے ہیں تو وہ صبر کیے ہیں, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انہی بہترین القاب سے نوازا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین زندگی انہیں نصیب فرمایا. اگر ہم لوگ توحید پر جمے رہیں گے اور یہ ارادہ کر لیں کہ جتنی بھی آزمائشیں آئیں گے ہم اس پر ثابت قدم سے جمے رہیں گے, اگر یہ ارادہ ہمارا ہے تو ارادہ اسلام. اب دیکھیے توحید کی برکتیں نکلتے رہیں گے, ہم خود اس کو محسوس کر کے دوسروں کو بتائیں گے کہ میں بدلا ہوں, میری زندگی اس طرح کی تھی اور میں اس طرح کی زندگی کو اپنایا ہوں, توحید کو قبول کر لیا ہوں, کسی کو کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فقط مجھے پرواہ ہے. تو اب میری زندگیوں میں یہ خیر برکتیں آئے ہیں, ہم دوسروں کو کہہ سکتے ہیں. آخرت کی زندگی تو یقیناً پرامن پرسکون ہوگی. تو میرا اسلام ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ ہمارے چند دن کی زندگی, کبھی کفر میں, کبھی ایمان میں, کبھی مسلمان, کبھی کافر, یہ بنتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اس کو چھوڑ دیں, موحد بن جائیں. اور ایسے موحد بن جائیں جو دیکھتے ہی کوئی آدمی اس کو بھی توحید یاد آ جائے, ایسے موحد بنے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا, برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو بس انہی شرفاس کی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رہتی زندگی تک اے اللہ ایمان استقامت پر باقی رہنے کے اللہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو یہ گھڑی کے لیے بھی کفر شرک کے کام کرنے سے اللہ کا حفاظت فرما. اے اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما, توحید پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ موت کے وقت میں فرشتے ہمارے پاس نازل ہو اور ہمیں تسلی دے, ایسے ایمان والے بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملیک بر ورؤوف حلیم.